آخری حصے پر بھی غور کریں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اول، آخر نہیں. ہم کیا کرتے ہیں جب اطاعت کی بات آتی ہے، کسی سنت پر عمل کی بات آتی ہے، تو ہم دیکھتے رہتے ہیں اچھا باقی سب لوگ شروع ہو گئے یا نہیں، کوئی اور ابھی رہتا ہے تو چلو میں بھی اس کے ساتھ صحیح. ٹرینڈ سیٹرز نہیں ہیں. ہم آگے بڑھ کر مثال نہیں قائم کرتے، اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی اور کرے گا تو میں بھی کر لوں گی. تو ہمیں دائیں بائیں نہیں دیکھنا، ہمیں سامنے دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت کیا تھی. جب ہم کوئی چیز چھوڑتے بھی ہیں تو اس لیے تھوڑی چھوڑتے ہیں کہ سنت کی وجہ سے، سنت کو فالو کرتے ہوئے، کیونکہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے، یا اس کا آؤٹ کم یا اس کا نتیجہ یا اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں تو پھر اس کے بعد. تو اس لیے ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اور توفیق بھی مانگتے ہیں کہ بغیر آزمائے ہمیں سیدھا کر دے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. چلیے، ہم خوراک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں پر غور کر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طرح کی جو روٹی کھائی، اس میں جو کی روٹی ہے، تندوری روٹی ہے، گھی لگی روٹی ہے، لیکن اس میں میدے کی روٹی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات تک چھلنی دیکھی بھی نہیں کہ جس سے آٹا چھانا جائے، نہ گندم کا اور نہ ہی جو کا. جو کو بھی پھونک مار کے اڑا کے باقی پکا لیا کرتے تھے. پھر ہے زیتون کے ساتھ روٹی کھانا. انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی طرف تشریف لے گئے تو انہوں نے روٹی اور روغن زیتون پیش کیا، چنانچہ آپ نے اسے تناول فرمایا، یعنی روٹی کو زیتون میں بھگو کے کھا لیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور آپ نے ایک دن میں 2 مرتبہ روٹی اور زیتون کا تیل سیر ہو کر نہیں کھائے، یعنی 2 دفعہ نہیں کھاتے تھے روٹی، 1 میل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں گوشت بھی تھا. دستی کا گوشت. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرید اور گوشت کا ایک پیالہ رکھا، آپ نے پیالے میں سے بکری کی ایک دستی اٹھائی کیونکہ گوشت میں دستی آپ کو پسند تھی. دستی ہوتا ہے آگے کے، جیسے بکری کے 4 پاؤں ہوتے ہیں نا، تو آگے کے جو لیگز ہوتی ہیں. آپ نے اسے دانتوں سے کھانا شروع کیا اور فرمایا قیامت کے دن میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا. پھر دوبارہ آپ نے دانتوں سے گوشت کھایا، پھر فرمایا میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ 2 بائٹس کے بیچ میں آپ نے ایک تعلیم دی اور دوسرے بائٹ کے بعد پھر وہی بات دوبارہ تکرار کی. تو ہم بھی سوچیں کہ ہمارے کھانے کے دوران کی گفتگو کیا ہوتی. ہم کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور مردہ لوگوں کا گوشت بھی کھا رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ غیبت کر رہے ہوتے ہیں یا تبصرے کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کے اوپر ہنس رہے ہوتے ہیں یا مذاق کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی سنت میں سے ہے کہ ہم ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے کھانے کے وقفوں کے بیچ میں کیا کریں، اچھی گفتگو کریں، کام کی گفتگو کریں، کسی کے علم میں اضافہ کریں یا کسی سے کچھ سیکھیں. اور پھر یہاں پر آپ دیکھیے کہ دانتوں سے آپ نے اس کو کاٹا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گوشت کو دانت سے کاٹ سکتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بکری کا گوشت پکایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک دستی دو. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دستی پکڑائی اور انہوں نے تناول فرمائی. اس کے بعد فرمایا مجھے ایک اور دستی دو. انہوں نے وہ بھی آپ کو دی، آپ نے اسے بھی تناول فرما لیا. فرمایا مجھے ایک اور دستی دو. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری میں تو 2 ہی دستیاں ہوتی. آپ نے فرمایا اگر تم تلاش کرتے تو ضرور نکل آتی. عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے گوشت والی ایسی ہڈی بہت پسند تھی جس پر سے گوشت اتار لیا گیا اور تھوڑا باقی ہو، جو بالکل ساتھ ساتھ لگا ہوا. پھر پوشت کا گوشت. عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پیش کر رہے تھے تو آپ فرما رہے تھے کہ سب سے عمدہ گوشت پشت کا گوشت ہوتا ہے. پسلی کا گوشت، چانپے جن کو بولتے ہیں. ام سلمہ سے روایت ہے ایک مرتبہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بھنی ہوئی پسلی رکھی، آپ نے اس میں سے تناول فرمایا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور وضو نہیں کیا. یعنی گوشت کھانے کے بعد وضو نہیں کیا جاتا سوائے اونٹ کے پائے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم بکری کے پائے محفوظ کر لیتے تھے اور اسے 15 دن بعد کھاتے تھے، یعنی زیادہ دن تک وہ چل جاتے تھے. بھنا ہوا گوشت. بنے ہوئے گوشت کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل ہمارے سامنے ہے کہ جب ان کے پاس کچھ مہمان آئے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. سورۃ ہود 69. بلا شبہ ہمارے رسول یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو ابراہیم کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ مہمانی کے طور پر ایک بنا ہوا بچڑا لے کر آئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر
بکری کے علاوہ بچڑے کا گوشت بھی، بچڑا یعنی کہ گائے کا بچہ، اس کو اگر استعمال کیا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے. عبداللہ بن حارث سے مروی ہے کہ ہم نے مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھنا ہوا گوشت کھایا. اس میں دو چیزیں، ایک تو بچڑے کا گوشت، دوسرے بھنا ہوا گوشت. سوکھا گوشت. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے پاس شوربہ لایا گیا جس میں کدو اور سوکھا ہوا گوشت تھا. میں نے دیکھا کہ آپ کدو تلاش کر کے نکال رہے تھے اور کھا رہے تھے. اس میں سوکھے گوشت سے مراد یہ کہ پہلے زمانے میں فریج وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو لوگ گوشت جب عید وغیرہ پر یا اکٹھا ذبح کرتے تھے تو اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر سکھا لیتے تھے. آپ میں سے کسی نے کھایا وہ گوشت؟ جی، ہنٹر بھی بہت ہی مزے کا ہوتا ہے. گورخر کا گوشت. ابو قتادہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ کے موقع پر نکلے. ابو قتادہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ پیچھے رہ گئے. ان کے تمام دوسرے ساتھی تو محرم تھے، یعنی احرام کی حالت میں تھے. انہوں نے احرام نہیں باندھا تھا. ان کے ساتھیوں نے گورخر یعنی نیل گائے دیکھی. ابو قتادہ نے حملہ کر کے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، خود بھی کھایا، دوسرے ساتھیوں نے بھی کھایا، لیکن پھر نادم ہوئے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے تو آپ نے پوچھا کیا اس کا گوشت تمہارے پاس اور بچا ہوا ہے؟ ابو قتادہ نے کہا ایک ران ہمارے ساتھ باقی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ گوشت کھایا، کیونکہ وہ آپ کی نیت سے نہیں شکار کیا گیا تھا، آپ کو پیش وس کیا گیا. تو جو احرام میں نہ ہو وہ اگر شکار کر کے خود بھی کھائے اور اگر کسی محرم کو دے تو وہ گوشت کھایا جا سکتا ہے. مرغی کا گوشت. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کھاتے دیکھا. خرگوش کا گوشت. انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں ایک نوخیز مضبوط لڑکا تھا. میں نے ایک خرگوش شکار کیا، پھر میں نے اسے بھون لیا. تو ابو طلحہ نے مجھے اس کا پچھلا دھڑا دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. میں اسے آپ کے پاس لایا تو آپ نے اسے قبول فرما لیا. مچھلی. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا. وہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے اختیار میں دے دیا، اتنی بڑی بلا، کہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ. لحمًا طَرِيًّا. ایک غزوے کے موقع پر صحابہ کو ساحل پر ایک بہت بڑی مچھلی ملی اور اس میں سے انہوں نے کھایا بھی اور اس کا تیل بھی نکالا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتایا تو آپ نے فرمایا هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللَّهُ لَكُمْ فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْئًا فَتُطْعِمُونَ. وہ اللہ کا رزق تھا جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نکالا تھا، اگر تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ. صحابہ چونکہ ساتھ لے کر گئے تھے. ایک روایت میں ہے کہ اس مچھلی کا نام امبر تھا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. سالن یعنی گوشت کا سالن بنا کے کھانا. ایک تو ہے کہ اس کو ڈرائی کھانا یا اس کو آگ وغیرہ پہ بھون کے کھانا، اور ایک یہ ہے کہ اس کو سالن پکانا. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، ہانڈی پک رہی تھی، آپ نے کھانا طلب فرمایا تو گھر میں جو پہلے سے موجود سالن تھا وہ آپ کو دیا گیا روٹی کے ساتھ. آپ نے فرمایا کیا میں نے گوشت پکتے ہوئے نہیں دیکھا؟ یعنی کہ میں نے دیکھا کہ ہنڈیا میں گوشت پک رہا ہے تو آپ لوگ مجھے یہ کھانا دے رہے ہو. عرض کیا دیکھا ہے، لیکن وہ گوشت تو بریرہ کو صدقے میں ملا ہے اور انہوں نے ہمیں ہدیے کے طور پر دیا ہے. آپ نے فرمایا اس کے لیے وہ صدقہ ہے لیکن ہمارے لیے ہدیہ ہے، یعنی ایسا گوشت کھایا جا سکتا ہے. تو گوشت کو ہڈیاں میں پکا کے شوربہ بنا کے اس طرح بھی کھانا آپ کی سنت میں سے ملتا ہے. سرکہ. سرکہ بہترین سالن ہے. جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے سالن طلب کیا تو انہوں نے عرض کیا ہمارے پاس سوائے سرکے کے اور کچھ نہیں. آپ نے سرکہ منگوایا اور اس سے آپ نے روٹی کھانی شروع کر دی. پھر فرماتے ہیں بہترین سالن سرکہ ہے، بہترین سالن سرکہ ہے. اچھا، ہمارے ہاں اس بات کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں کہ اولیو آئل یا سرکہ سالن بھی ہو سکتا ہے، یہ اس کو سالن کہا جا سکتا ہے. لیبنیز ریسٹورینٹس میں اسٹارٹرز یا ایون ایز مین کورس آپ کو یہ دیتے ہیں، اولیو آئل ہوتا ہے اور ونیگر ہوتا ہے اور ساتھ میں نمک مرچ ہوتی ہے، بہت ساری فریش سبزی ہوتی ہے، آپ خود ڈبو کے کھاتے ہیں. ہمارے یہاں ایک یہ کانسیپٹ ہے کہ سالن بس پکایا نہ جائے جب تک، یا کوئی سبزی یا گوشت یا کوئی بھی چیز اس وقت تک وہ کھانے کے لائق نہیں ہوتا. یعنی باقاعدہ ایک خاص طریقے سے اس کے سارے اجزاء جب تک ختم نہ کر دیے جائیں اس وقت تک وہ کھانے کے لائق نہیں بنتا، مزے کا نہیں بنتا. عربوں میں یہ بہت کامن ہے. میرے ہسبینڈ بتاتے ہیں ان کے ساتھ ایک عرب تھے، ان کو اپنے گھر لے گئے اور انہوں نے کہا کہ آئے ناشتہ کرتے ہیں. تو روٹی تھی اور ساتھ میں یہ زیتون کا تیل اور اس کے اندر تھائم زعتر جو ہوتا ہے، تو اس کو ڈبوڑے کھایا تو ان کو اتنا اچھا لگا. تو پھر وہ اب لاتے ہیں گھر میں اور ہم بھی اسی طرح کھاتے ہیں ناشتے میں، بہت اچھا لگتا ہے وہ. بالکل. اور کتنا جلدی کام ختم ہو جاتا ہے نا. یعنی تھوڑا سا تیل الٹائیں، تھوڑا سا زعتر اس میں ڈالیں اور روٹی لگا کے کھا لیں.
ڈائٹیٹکس کی ٹیچر جو ہیں وہ یہ کہا کرتی تھی کہ ہم پاکستانیوں کی عادت ہے کہ کھانا جتنا مرضی پکا لیا جائے تب تک نہ کھایا جائے جب تک اس کے سارے نیوٹرینٹس نہیں مر جاتے. اور دوسری بات ابھی یہ چکن کی بات آئی کہ مرغی کا سالن, تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ہم نے پڑھ تو لیا کہ مرغی کا سالن کھانا چاہیے, لیکن یہ بھی دیکھا جانا چاہیے کہ مرغی ہم کھا کون سی رہے ہیں. Yes. اس زمانے میں دیسی مرغیاں تھیں, لیکن اب میں تھوڑی سی ایکسپیرینس ایک بتانا چاہوں گی کہ میرے فادر نے گاڑی روک کر ہمیں جہاں پر یہ گوشت بکتا ہے وہاں پر مرغیوں کا تھوڑا سا ایک نظارہ کرایا, اور انہوں نے کہا آپ تھوڑی دیر اس کو واچ کریں. اور واقعی میں واقعی دیکھ رہی تھی کہ وہ کبھی ایک کے اوپر گرتی ہے, پھر دوسری تیسرے کے اوپر گرتی ہے. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ انسان کا بھی یہ حال ہے, کسی کو ہلکا سا تھپڑ بھی مار دے تو انسان نیچے گر جاتا ہے. تو آج کل یہی حال ہے کہ ایک تو ہمارے اندر وہ پاور نہیں ہے, اور دوسرا یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کھا کیا رہے ہیں. بیسکلی یہ تو میں نے شکایت کرتے ہوئے لوگوں کو سنا ہے کہ الہدا میں کافی دیر بیٹھنے کی وجہ سے میری کمر میں درد ہو گیا, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیا چیز کھا رہے ہیں. پیچھے سے لے کر آئے ہیں جو ڈائگنوز اللہ کے فضل سے یہاں ہو گیا قرآن پڑھنے کی برکت سے. جی چکن جو ہے وہ ہم لوگوں کی ڈیلی روٹین کا حصہ ہے, تقریباً ہر گھر میں روز ہی بن رہی ہوتی ہے. اور جس دن آپ نے بتایا اس دن میں گھر گئی ہوں تو ماشاءاللہ سے پکی ہوئی تھی, اور ڈیلی کی روٹین ہے کہ اس کے بغیر کھانا ہی نہیں بنتا. تو میں اتنی اس بات پہ ڈس اپوائنٹڈ تھی کہ کیا آلٹرنیٹ. اور جب میں نے انہیں بتایا کہ اس کا یہ فوڈ ہے تو دے سیڈ پتہ ہے ہمیں, لیکن وہ یہاں پہ نہیں ہے. اس کے دے سیڈ کہ یہاں پہ نہیں ہوتی, وہ کہیں اور ہوتا ہے. تو وی ڈونٹ نو ایون کہ کہاں سے یہ آ رہی ہیں اور کہاں جا رہی ہیں. پتہ تو کرنا ہی چاہیے نا کہ نہیں. بالکل exactly. جہاں سے آپ لیتے ہیں اس سے پوچھے کہ کہاں سے لاتے ہو, پھر وہاں پہنچ جائیں اور پھر وہاں سے دیکھیں کہ وہ کیا کھلا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. کیا اتنا مشکل ہے؟ ہمارے یہاں تو کوئی تحقیق کچھ بھی مشکل نہیں, آپ جا کے معلوم کر سکتے ہیں کسی سے بھی. کیونکہ کسی نے لکھا کہ کچھ دن پہلے مرغیوں کی فیڈ کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ ان کو پگ کے فیٹ سے بنی خوراک کھلائی جا رہی ہے. اگر ایسا ہے تو کیا مرغی کا گوشت کھانا چھوڑ دیں؟ اس کا حل تو بتائیں کہ کیا کریں. سارے حل میرے پاس تھوڑی ہیں, آپ بھی تو کچھ کریں. کیا مرغی اپنے اوپر حرام کر لیں؟ میں نے تو نہیں کہا حرام کر لیں, کیونکہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام نہیں کی اس کو حرام تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن تحقیق ضروری ہے کہ آپ جو مرغی کھا رہے ہیں اس کی فیڈ کہاں سے آ رہی ہے, اس کو کیا کھلایا جا رہا ہے, آپ کہاں سے خرید رہے ہیں. پہلا سٹیپ ان سے معلوم کریں ہول سیلر کون ہے, ان کے کس جگہ سے آتی ہیں. نہیں پتا تو پتا کروا لیں, وہاں چلے جائیں, تحقیق کریں, اور جہاں صحیح کام ہو رہا ہے, صحیح غذا کھلائی جا رہی ہے, اس جگہ کو دوسروں کو بھی بتا دیں. یس, میں تو نہیں کھاتی. جی میں انہیں کہتی ہوں مجھے چائے کا کپ دے دیں, میں اس وقت کھانا نہیں کھا رہی. میں صاف بتا دیتی ہوں میں یہ کھانا نہیں کھا سکتی, مجھے منع ہے. کیونکہ بہت عرصہ میں لوگوں کا لحاظ کر کے الٹی پلٹی چیزیں کھاتی نہیں ہوں, اور اس کا مجھے نقصان سمجھ آ گیا بہت اچھی طرح. اللہ نے سمجھا دیا, کیونکہ پہلے ہوش نہیں آئی, لیکن جب میں نے دیکھا کہ میری ہر چیز پہ خلل آنے لگ گیا تو اس کے بعد میں اپنے ساتھ بھی بہت اسٹرکٹ ہو گئی ہوں, اور اسی طرح محبت کرنے والوں کے ساتھ بھی. کہ ایسی محبت نہیں چاہیے, نہ ایسی کوئی چیز چاہیے کہ جو مجھے کسی کام کے قابل نہ چھوڑے. ٹھیک ہے نا. جس دن میں نے یہ پڑھایا اسی دن شام کو میں کہیں انوائٹڈ تھی, تو چکن سوپ تھا. دیکھنے میں اس کی جو خوشبو اٹھ رہی تھی اور جو اس کا ٹیکسچر اور سب کچھ, انہوں نے میرے پیالے میں بھی ڈال دی. پھر مجھے خیال ہے او اس میں تو چکن ہے, میں نے چکھ کے بھی نہیں دیکھا, مجھے نہیں معلوم یہ چکن کہاں سے آیا. اگر یہاں میں اس کو پی لوں اور کل کلاس میں جا کے لیکچر دوں تو میری بات کا اثر کس پہ ہوگا؟ سب پیتے رہے, کھاتے رہے. میں نے صبح کا ناشتہ کیا تو مجھے سارا دن کچھ کھانے کا موقع نہیں ملا, اور شدید بھوک میں تھی میں, اور کھانے کی خوشبو اور سب کچھ اٹھ رہا تھا میرے سامنے. لیکن میں نے اپنے اوپر کنٹرول رکھا کہ نہیں مجھے چاہیے, شک والی چیز چھوڑ دینی چاہیے نا. تو الحمدللہ اس کے بعد انہوں نے فش دی اور میں نے کھا لی. نہ ہوتی تو بھی میں اٹھاتی. میں اب یہ کرتی ہوں کہ اپنے ساتھ تھوڑے سے چنے یا کوئی ایسا سنیک رکھ لیتی ہوں, راستے میں جاتے ہوئے کھا لیتی ہوں, کہ وہاں میں بھوک سے بے ہوش نہ ہونے لگوں. کیونکہ بعض اوقات لیٹ ہو جاتا ہے, بعض اوقات کچھ ہوتا ہے, تو پھر وہ روٹین میں بہت شدید خلل آ جاتا ہے. اصل مسئلہ پتہ کیا ہے, یہ میں اپنی بات کری آپ کی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جن چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں نا, ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پورے 1 مہینے سے ایک نوالا بھی روٹی نہیں کھائی, تو مانیں گے آپ؟ زندہ ہوں نا, بیٹھی ہوں آپ کے سامنے. ایسا نہیں کہ مجھے کوئی اس قسم کی ڈیزیز ہے جس میں روٹی بنا ہے, لیکن نہیں کھائی. جب آلٹرنیٹ موجود ہیں تو ضروری ہے. شروع میں 1-2 دن تکلیف ہوئی, لیکن اس کے بعد اب طلب بھی نہیں رہتی, کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر ہم کھانا کنٹرول کر لیں تو آپ یقین مانیں کہ ہم باقی ساری خواہشات پہ کنٹرول کر سکتے ہیں.
یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں سے شیطان داخل ہوتا ہے. نہیں میں کھا رہی کیونکہ جب میں کھاتی ہوں تو مجھے تھوڑی ایسیڈیٹی سی فیل ہوتی ہے, تو اس کے بغیر میں بہت کمفرٹیبل ہوں, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے, تو کچھ بھی نہیں ہوا. جی مرغی کے بارے میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ابو نے ایک مشین لائی ہے, اس میں سے اوزان کرتے ہیں مرغی کو, اور ایک کیمیکل نکلتا ہے, اگر ہم اس کو آگ پہ بھی جلائیں تو وہ کیمیکل جلتا بھی نہیں ہے, وہ تو جب وہ جسم کے اندر جاتا ہے تو وہ کیسے ڈیزالو ہوتا تو ہوگا؟ ڈائجسٹ کہاں سے ہوگا؟ وہ شریانوں میں ہی جمے گی چیزیں اور مختلف بیماریوں کا ذریعہ ہی بنے گی. چلیے ہم سنت پڑھ رہے ہیں, اسی پہ چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جابر کہتے ہیں کہ جس وقت سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا مجھے سرکے سے محبت ہو گئی, یعنی جب آپ نے کہا سرکہ بہترین سالن ہے, مجھے سرکے سے محبت ہو گئی. طلحہ کہتے ہیں میں نے بھی جابر سے جس وقت سے یہ حدیث سنی مجھے بھی سرکے سے محبت ہو گئی. ہم میں سے کس کو ہوئی؟ کسی کو بھی نہیں. ہم بس کہہ رہے ہیں, دیکھتے ہیں کون جا کے سرکے سے روٹی کھاتا ہے. سرکہ بھی سنتھیٹک ہے. جی It's not good for the throat. So if you could tell something on that. اس میں اب یہ ہے کہ سرکہ جیسے نا ہلکا سا اگر ڈپ لیا ہے یا شہد میں ملا کر اگر آپ اس کو تھوڑا سا لے لیتے ہیں یا کسی اور چیز کے زیتون کے ساتھ مکس کر لیتے ہیں تو اس کی جو ڈینسٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے, پھر وہ اتنا ہارمفل نہیں ہوتا. اور جیسے روٹی لگانی ہے نا تو وہ اس کے اندر کچھ بنانا نہیں بلکہ ہلکا سا ڈپ ہی کرنا ہے, تو روٹی کا ٹکڑا ہوگا تھوڑا سا ڈپ ہوگا تو پھر وہ گلے کو کچھ بھی نہیں کہتا انشاءاللہ. لیکن جو اس وقت کا سرکہ تھا, is it the same سرکہ that we get now? ابھی اس طرح تو نہیں ہے, لیکن آرگینک اور دونوں ہی ملتے ہیں. سنتھیٹک نہ لیں, اگر یہاں دیسی سرکہ ملتا ہے تو اس کا استعمال کر لیں. ایپل ونیگر, جی ہاں بالکل. سیلڈ وغیرہ میں اگر ڈال کے کھائیں تو اس میں یعنی کہ کچی سبزی بھی آپ کو مشکل نہیں کرتی, نمک سے بھی کم ہو جاتی ہے اس کی. بالکل کسی بھی کھٹی چیز میں جب نمک ڈال دیا جاتا ہے نا تو الکلائن کا کام کرتا ہے, ایسڈ کم ہو جاتا ہے اس کا. انگوری سرکہ یا سیب کا سرکہ جسے یعنی فروٹ ونیگر ہے وہ لینا چاہیے. جو وائٹ سنتھیٹک ونیگر ہے وہ نہیں استعمال کرنا چاہیے, وہ نقصان دہ ہے. جی اس سے تو صفائی وغیرہ اچھی رہتی ہے. بالکل. اور یہ فروٹ ونیگر جو ہے نا یہ ڈیٹوز ایک کمپنی ہے, ان کا بہت اچھا ہے یہ سرکہ. ٹھیک ہے. ام ہانی کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے, پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں, البتہ سوکھی روٹی کے چند ٹکڑے اور سرکہ ہے. آپ نے فرمایا وہ لاؤ. فرمایا وہ گھر جس میں سرکہ ہو سالن کا محتاج نہیں, سالن کی بھی ضرورت ہی نہیں رہتی. مکھن. سلیم بن عامر نے بصر کے 2 بیٹوں سے روایت کیا جو قبیلہ بنو سلیم سے تھے. انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تشریف لائے تو ہم نے آپ کی خدمت میں مکھن اور کھجور پیش کی. آپ مکھن اور کھجور پسند فرمایا کرتے تھے. اب بھی بعض لوگ کھجور کی گٹے نکال کے اس کے اندر مکھن ڈال لیتے ہیں. پنیر اور گھی. ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کی خالہ ام حفیظ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پنیر, گھی اور گو ہدیہ بھیجا. آپ نے پنیر اور گھی میں سے تناول فرمایا, یعنی لے لیا, لیکن گو پسند نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دی. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پنیر پیش کیا گیا. آپ نے چھری منگوائی, بسم اللہ پڑھ کر اسے کاٹا اور پھر آبویسلی اسے کھایا. سرید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت. سمرہ بن جندب کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سرید کا ایک پیالہ لایا گیا تو ظہر تک اسے لوگ کھاتے رہے. ایک قوم کھاتی, وہ چلی جاتی, دوسری آ جاتی, یہ سلسلہ چلتا رہا. کسی آدمی نے ان سے پوچھا کیا اس پیالے میں برابر کھانا ڈالا جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں تعجب کس بات پر ہو رہا ہے؟ یہ نہیں بڑھ رہا مگر وہاں سے, اور آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا, یعنی اللہ کی طرف سے برکت نازل ہو رہی ہے اس میں. دلیا. انس کہتے ہیں میری والدہ ام سلیم نے ایک مد جو لے کر ان کو کوٹا, ان کا خطیفہ یعنی ان کو دودھ میں ملا کے پکایا. ان کے پاس جو گھی کا ڈبہ تھا اس میں سے اس پر سے گھی نچوڑا, پھر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. حلوہ. عبداللہ بن بصر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے ہاں تشریف لائے, کچھ دیر ٹھہرے, میرے والد نے آپ کو کھانا پیش کیا, انہوں نے کھایا. انہوں نے ذکر کیا کہ وہ کھانا ایک خاص قسم کا کھانا جو کھجور, پنیر, گھی وغیرہ کا مرکب تھا وہ لایا گیا. پھر مشروب وہ لائے جو آپ نے نوش فرمایا, یعنی وہ جو حلوہ تھا وہ کس سے بنا ہوا تھا؟ جو کا آٹا, کھجور کا میٹھا اور پنیر اور گھی اس میں ڈلا ہوا تھا. اب اس میں بھی دیکھیں ساری چیزیں کتنی ہیلدی ہیں, میدا اور چینی اور اس کا نہیں بنا ہوا تھا. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے عائشہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں. آپ نے فرمایا تو پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں. پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے, ہمارے پاس کچھ ہدیہ لایا گیا,
یا مہمان آئے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کچھ ہدیہ لایا گیا ہے یا کچھ مہمان آئے ہیں اور میں نے آپ کے لیے کچھ چھپا کر رکھا ہے. آپ نے فرمایا وہ کیا؟ میں نے عرض کیا وہ حیض ہے. آپ نے فرمایا اسے لے آؤ. میں اسے لے آئی تو آپ نے سکھایا. آپ نے فرمایا میں نے صبح سے روزہ رکھا ہوا تھا، یعنی روزہ کھول لیا. نفلی روزہ کھولا جا سکتا ہے. حضرت صفیہ سے جب آپ نے نکاح کیا تھا تو دعوت ولیمہ میں کھجور، پنیر اور گھی کا حلوہ تھا. پھر عصیدہ. لقید بن صبرہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے ساتھی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نہ ملے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمیں کھجوریں کھلائیں، گھی اور آٹا ملا کر ہمارے لیے کھانا تیار کیا. میٹھی چیزیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا اور شہد بہت پسند تھا. بچا ہوا کھانا، کھرچن وغیرہ جو ہوتی. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کھانا بہت مرغوب تھا جو پتیلے میں نیچے بچ جاتا تھا. کبھی آپ نے کھرچن کھائی؟ مشروبات. انس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس پیالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کی تمام چیزیں، شہد، نبیذ، پانی اور دودھ پلایا. حضرت انس آپ کے خادم تھے تو کہتے ہیں کہ اس پیالے میں نے آپ کو مختلف چیزیں پلائی ہیں. ٹھنڈے میٹھے شربت. عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے پسندیدہ مشروب وہ ہوتا جو میٹھا اور ٹھنڈا ہوتا. برف نہیں ہوتی تھی اس دور میں. دودھ. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. نیز تمہارے لیے چوپایوں میں بھی نشان عبرت موجود ہے، ان کے پیٹوں میں غذا کا فضلہ اور خون موجود ہوتا ہے، اور ان دونوں چیزوں کے درمیان سے ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے. دودھ مکمل غذا ہے، لیکن آج کل کے بچے ان کو دودھ سے اسمیل آتی. ایک حد تک وہ کہتے بھی ٹھیک ہی ہیں، آتی بھی ہے، لیکن اس اسمیل کو دور کرنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ الائچی ڈال لیں. اگر اس کی بھی اسمیل اچھی نہ لگے تو کیا ڈالیں؟ سونف ڈال لیں. اگر وہ بھی پسند نہ ہو تو کیا ڈالیں؟ شہد. اچھا، اور چاکلیٹ ملک وہ ایڈ کر لیں، پھر پی لیں گے سب. عام طور پر بچے دودھ پینے میں مشکل کرتے ہیں تو ان کو مختلف طرح کے ملک شیک بنا کے دیے جا سکتے ہیں جو فروٹ ان کو پسند ہے. کیلا اگر پسند ہے یا کھجور ہے یا اور چیز ہے تو اس سے نسبتاً آسان ہو جاتا ہے ان کے لیے. دودھ فطرت ہے. معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ منتخب کیا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ. دودھ کا تحفہ لوٹایا نہ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں واپس نہ لوٹائی جائیں: تکیہ، تیل اور دودھ. سفر میں دودھ پینا. برا کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو راستے میں آپ کو پیاس محسوس ہوئی. اتنے میں ایک چرواہا گزرا. ابو بکر کہتے ہیں پھر میں نے ایک پیالہ لیا اور اس میں ریوڑ کی ایک بکری کا تھوڑا سا دودھ دوہا. دودھ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا جسے آپ نے نوش فرمایا اور اس سے مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے ان کو پلایا. پھر یہ کہ رات کے وقت دودھ پینا. اکثر لوگوں کی روٹین ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ نیند اچھی آتی ہے، اس میں بعض ایسے اجزاء ہوتے ہیں کہ نیند لاتے ہیں. مقداد کہتے ہیں کہ میں میرے 2 ساتھی آئے اور فاقوں کی وجہ سے ہماری قوت سماعت اور قوت بصارت کمزور ہو گئی تھی. یعنی اتنی بھوک ہم نے کاٹی تھی کہ نہ ہمیں صحیح سنائی دیتا تھا اور نہ دکھائی. ہم نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر پیش کیا تو اس میں سے کسی نے بھی ہمیں قبول نہیں کیا، یعنی ان کے اپنے پاس نہیں ہوگا کچھ. پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. آپ ہمیں اپنے گھر کی طرف لے گئے. وہاں 3 بکریاں تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بکریوں کا دودھ نکالو. پھر ہم ان کا دودھ نکالتے تھے اور ہم میں سے ہر ایک اپنے حصے کا دودھ پیتا. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ اٹھا کر رکھ دیتے. آپ رات کے وقت تشریف لاتے، سلام کرتے کہ سونے والا بیدار نہ ہوتا، جاگنے والا سن لیتا. پھر آپ مسجد میں تشریف لاتے، نماز پڑھتے، پھر آپ اپنے دودھ کے پاس آتے اور اسے پیتے. یعنی آخری چیز دودھ ہوتی تھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.